محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا بیٹا عوف قید ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس یہ پیغام بھیج دو کہ وہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے۔ چنانچہ قاصد نے جا کر حضرت عوف رضی اللہ عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ خوب کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ کافروں نے حضرت عوف رضی اللہ عنہ کو تانت سے باندھا ہوا تھا۔ ایک دن وہ تانت ٹوٹ کر گر گئی تو حضرت عوف رضی اللہ عنہ قید سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی ایک اونٹنی وہاں موجود ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئے۔ آگے گئے تو دیکھا کہ ان کافروں کے سارے جانور ایک جگہ جمع ہیں۔ انہوں نے ان جانوروں کو ایک آواز لگائی تو سارے جانور ان کے پیچھے چل پڑے، اور انہوں نے اچانک اپنے ماں باپ کے گھر کے دروازہ پر جا کر آواز لگائی تو ان کے والد نے کہا، رب کعبہ کی قسم، یہ تو عوف ہیں۔ ان کی والدہ نے کہا، ہائے، یہ عوف کیسے ہو سکتے ہیں؟ عوف تو تانت کی تکلیف میں گرفتار ہیں۔ بہرحال والد اور خادم دوڑ کر دروازہ پر گئے تو دیکھا کہ واقعی حضرت عوف رضی اللہ عنہ موجود ہیں اور سارا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو اپنا اور اونٹوں کا سارا قصہ سنایا تو ان کے والد نے جا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب کچھ بتا دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان اونٹوں کے ساتھ تم جو چاہے کرو، یہ اونٹ تمہارے ہیں، اس لیے اپنے اونٹوں کے ساتھ جو کچھ تم کرتے ہو وہی اس کے ساتھ کرو۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی جس کا سورہ طلاق کی، جس کا ترجمہ ہے، جو محض اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے مضرتوں سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔